ہم آپ کو جانتے تھے یوسف یوحنا سے, اور ابھی بھی اگر کرکٹ گیم پرانا والا کوئی نکالا جائے 96 اور کرکٹ, اس میں یوسف یوحنا ہی لکھا ہوا آ جاتا. تو آپ کے پرانے ریکارڈ بھی اسی میں ہی ہیں. جب آپ نے ڈیبیو کیا تھا تو ہم نے کہا کہ یار ایک اچھا پلیئر آیا ہے وہ, لیکن مسلم تو نہیں ہے لیکن پلیئر تو بہت اچھا ہے. اور پھر وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنورٹ ہوتے ہیں اور ان کا نام محمد یوسف ہوتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی خزانہ دیا ہدایت کا, ماشاء اللہ. کوئی شک نہیں. تو سب سے پہلے تو یہی بتائیں, اس میں 2-3 چیزیں کہ آپ نے پہلے 3 سال بتایا نہیں, اپنے یہ مسلمان ہونے کا یہ ذرا چھپایا, اور فیملی کا ریئیکشن کیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے فیصلہ کیا ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ فیملی نے بھی اس وقت فیصلہ کیا ہو, بیوی بھی ہے سب, اس وقت شادی شدہ تھے آپ. پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ کون اس فیصلے میں کس کو کریڈٹ دیں گے آپ کہ یار میں دنیاوی اعتبار سے جس نے صحیح اسلام کا آپ کو تعارف کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت کلمے کی ہے. بے شک. اچھا, دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں نا, کلمہ نہ ہو تو آپ نقصان میں ہیں, اور دنیا کی کوئی چیز نہ ہو کلمہ ہے تو آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے. تو یہ فائدے کی بات ہے. جن لوگوں میں شروع سے رہتا تھا مسلمان لوگ تھے, لیکن چونکہ خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہوتا, جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال چھپائے رکھا. 3 سال چھپائے رکھا. اچھا, اس میں یہ نہیں کہہ گا میرا ایمان بن گیا, لیکن وہ جو ایمان کی باتیں ہیں, وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات, کبھی کبھار میں رائے گڑھ میں سن لیتا تھا, یہ مولوی فہیم صاحب کے پاس چلا جاتا تھا. وہ یہ مولوی فہیم صاحب کون ہے؟ یہ حاج صاحب کی خدمت میں ہوتے تھے. مولوی فہیم صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کی بات, ان کی خدمت. ہاں جی, وہ جو پوری دنیا کے امیر کیا تھے. بات ہے بھائی, کتب ہیں ہمارے صاحب, کتب ہیں, وہ بھی جنت الفردوس میں پکی ہے. باقی دعا کرنا ہمارا کام, وہ تو پکی ہے. ان کو اللہ پاک اور ان کی قبر میں نور, اور جو بھی ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہائیسٹ درجات پہ لے کے جائے. صحیح. مولوی فہیم صاحب ان کی خدمت میں ہوتے تھے. سعید انور ذریعہ بنے کلمہ دینے کے. اصل تو جو ذریعہ ہیں وہ سعید بھائی ہیں. سعید بھائی. اور سعید بھائی بھی کیا ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو محمد رسول اللہ کے طریقے آئے, جو سنت عمل آئے, وہ ذریعہ بنے. لیکن وہ سعید بھائی نے اختیار کیے تھے, اس لیے ذریعہ وہی ہیں. وہ مجھے پھر لے کر مولوی فہیم صاحب کے پاس لے گئے تھے کلمہ پڑھانے کے بعد. ابھی آپ نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے ملاقات نہیں کی؟ نہیں ہوئی تھی. میں سعید بھائی نے کلمہ پڑھایا. صحیح. اور پھر سعید بھائی بھی نئے تھے اس وقت, ان کو بھی میرے خیال 2 سال ہوئے تھے, میرا خیال ہے, دین کی طرف آئے. مسلمان دین کی طرف میں یہی بول رہا ہوں, مسلمان تو وہ بائے برتھ تھے. ہاں, وہی دین کی طرف. دیکھیں وہی بات ہے, ایک ہے اللہ نے انہیں استقامت دی تھی. ہاں الحمدللہ. دیکھیں ایک آپ سے کے بعد ایک قبیلہ آیا, انہوں نے آ کے فرمایا کہ ہم ایمان لے آئے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ آپ سے ہم کچھ فرماتے, اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کی جس کا ترجمہ اللہ کا ایمان نہیں لائے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ایمان بنانے کے لیے بڑی محنت اور قربانی. بالکل. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. سعید بھائی تو لگے ہوئے ہیں. سعید بھائی ابھی رات کو میری ملاقات ہوئی, رائے گڑھ میں تھے وہ, تو میں ادھر ان سے مل کے آیا ہوں. تو وہ اس طرف آئے تھے, اور الحمدللہ جیسے وہ لگے ہیں, میرا نہیں خیال کہ شاید دنیا میں کوئی سیلیبریٹی ایسے لگ سکتا ہے. واہ, اللہ کرے سب ایسے ہی لگے, لیکن جس طرح انہوں نے یہ کر رہے ہیں, اور انہوں کو ہی اللہ نے ذریعہ بنایا. اور کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی جاوید, میرا شاید ملاقات ہوئی آپ کی جاوید سے. جاوید سے نہیں. ہاں, وہ میرا دوست تھا کالج کا, تو اس کے ذریعے پھر سعید بھائی سے تو ملاقات رہتی تھی. تو سعید بھائی نے پھر میرے سے بات کی. ان 3 سالوں میں جو چھپ کے نماز عبادت کی طرف بھی, ہاں جب میں سعید بھائی کے جاوید پریکٹسنگ مسلم ہو گئے تھے. نہیں اس وقت تو نہیں, کیونکہ اوپنلی تو مسجد میں جا ہی نہیں سکتا تھا. نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں 2004 میں میں کراس بنا رہا تھا کھیلتے ہوئے, جب حالانکہ مسلمان تھا, کیونکہ اوپن نہیں کرنا تھا نا, بتانا نہیں تھا, کیونکہ روکا ہوا تھا مجھے کہ ابھی آپ نہ بتائیں, اوپن نہ کریں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کو پریشر آتا ہے تو آپ بندہ نا پھر ایک دم گھوم جاتا ہے, پریشر میں غلطی ہو سکتی ہے. بہت اہم ڈیسیجن ہے. ہاں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ جب مجھے پوری طرح یہ ہوا کہ یار واقعی بات یہ صحیح ہے, اس وقت بھی آئیڈیا تھا,
لیکن ایک چیز کو پکتے پکتے ٹائم لگتا ہے. اور بیگم بچوں کو کیا ری ایکشن تھا یوسف بھائی؟ آپ والدین کا کیا ری ایکشن تھا؟ والدین یہ وہ سننے میں آئی ہے کہ وہ ناراض ہو گئے. نہیں، والدین تو بہت ناراض ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک دم آپ جا رہے، ان کو تو نہیں آئیڈیا کہ اسلام کیا ہے. دیکھیں جن بیچاروں جو غیر مسلم، ان کو نہیں آئیڈیا، ان کو نہیں پتہ، مسلمانوں کو پتہ ہے. تو اس لیے اگر کوئی جیسے اب میری پرانی کمیونٹی اگر میرے سے ناراض ہوتی تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں مجھے، کیونکہ انہیں نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا ہے. ابھی تو بات پہنچی نہیں، سب ابھی تک ناراض ہے. ہاں، کمیونٹی ناراض ہے، کبھی کبھار ریئیکشن ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، لیکن میں برا نہیں مناتا، کیونکہ یہ ان کی ایک فطری چیز ہے کہ میں ان کی کمیونٹی کا تھا اور میں دوسری جگہ چلا گیا. والدین کے کیا ری ایکشن؟ والدین بہت ناراض ہوئے تھے، لیکن میرے والد صاحب تو ذرا پنجابی اسٹائل کے تھے، سیدھے تھے. او ٹھیک ہے یار، تو پڑھ لیا تھا، بس ٹھیک ہے. تو بعد میں تو اللہ کا شکر ہے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ. میرے والد صاحب نے دنیا سے جانے سے 10 دن پہلے کلمہ پڑھا تھا. ہاں، یہ میں اپنا پہلے حج پہ جا رہا تھا اس وقت. تو میں ان کو حاج صاحب نے، پھر حاج صاحب و مولوی فہیم صاحب دوبارہ انہوں نے کہا کہ حج پہ جا رہے ہو تو اپنے والدین کو بات کر کے جانا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب اللہ کسی کے دل میں ڈال دے. اچھا، اس وقت نہیں ہوئے؟ اس وقت نہیں ہوئے تھے. تو پھر میں جب جا رہا تھا حج پہ، یہ 2007 کا حج اکٹھا ہی تھا، ایسا ٹائم تھا کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ تھا. تو اس میں پھر ان سے جس دن صبح میں نے جانا تھا، اس دن رات کو بات کرنے کے لیے گئے تھے. ہمارے ایک مسجد کے ساتھ تھے ڈاکٹر عبدالعلیم، وہ میرے ساتھ تھے. مولوی فہیم صاحب نے ان کو ساتھ بھیجا، حاج صاحب نے. تو ہم نے بات کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر ویسے ہی جیسے وہ پنجابی میں ان کا ایک سٹائل تھا، اور اچھا لیا بھائی کی پڑھنا ہے، تو ایسی کہہ جی اے پڑھنا ہے، ایسی بولا کے پیچھے تھی پڑھا وہ پڑھنا. ماشاءاللہ دل سے انہوں نے قبول کیا. دیکھیے کلمہ جو پڑھ لیتا ہے نا، اس پہ یہ نہیں ہوتا دل ہے یہ باہر ہے، یہ پکی بات ہے. وہ 10 دن بعد چلے گئے تھے دنیا سے. میں نے بھی کلمہ پڑھا، میرے اندر کا حال اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. بے شک ایسے، اور آپ کے اندر کا مجھے نہیں پتا. بے شک ایسے. لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو، جیسے سعید بھائی ہیں، سعید بھائی نہیں، اور وہ بظاہر اب ساری چیزیں ماشاءاللہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہے، اور ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے اور ان کی پچھلی زندگی 10 دن کی زندگی نہیں، 10 دن کا کتنے گناہ ہوں گے. جی گھر پہ ہی ہیں، بیمار تھے، تو 10 دن میں کیا گناہ ہوں گے. جی تو اللہ پاک کا احسان ہے. والدہ نے بھی، وہ بھی مولوی فہیم صاحب آئے، وہ ان کو تو مولوی فہیم صاحب کو بھیجا تھا، گھر بھیجا تھا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا جاؤ بھی اس کی والدہ سے بات کر کے آؤ. تو مولوی فہیم صاحب رائے سے نکلے ہیں، گھر آئے ہیں، بات چیت کی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر پڑھ لیا. اس ٹائم نہیں پڑھا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد پھر پڑھ لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ گائے بگائے انہیں میسج دیتے رہتے تھے کہ بات تو ہوتی رہتی ہے. فکر دیکھیں یہ پرائیویٹ لوگوں کی فکر کیا ہے، واہ واہ واہ، فکر ہی یہ ہے کہ کس طرح وہ خود بھی بچ جائیں اور دوسرے انسان بھی بچ جائیں دوزخ سے. اصل تو کام یہی ہے نا. نبیوں کی فکر بھی یہی تھی، صحابہ کی فکر بھی یہی تھی، اور رائیونڈ میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہی فکر ہے. اور ہماری بھابھی الحمدللہ وہ بھی ہوگی، وہ 1 مہینہ تعلیم میں جاتی رہی. کوئی میں نے نہیں کہا انہیں، میں نے فورس نہیں کیا. اچھا، خود بائی چوائس. ہاں، میں نے انہیں کہا تھا کہ یہاں تعلیم ہوتی ہے مستورات کی، آپ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنو، اگر سمجھ آتی تو پڑھ لینا، نہیں سمجھ نہ پڑھنا. آپ زبردستی نہیں کر سکتے اسلام میں، زبردستی نہیں، چاہے آپ کے اپنے قریبی کیوں نہ ہو. درست نہیں کر سکتے. درست فرمانا. نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہدایت کھولی نا. ایک بندہ جو ہے، جو آپ نے بڑا ڈیسیجن لیا اس وقت اور 3 سال چھپایا، جیسے ابھی ہم نے بتایا. پھر آپ نے بتایا کہ سعید انور صاحب اس میں کردار ادا کیا. فہیم صاحب ہے، مولوی فہیم صاحب. مولوی فہیم صاحب کا یہ کہ کلمے کے بعد عبدالوہاب صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، عبدالوہاب صاحب کے کلمے کے بعد نا زندگی بھی ویسے گزارنے کی کوشش کرنی، خالی یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا چلو جی بات ختم ہو. درست فرما رہے ہیں. تو اس میں مولوی فہیم صاحب، ان کی پوری فیملی، بلکہ ان کی مولوی فہیم صاحب کی ایک ہمشیرہ ہے جو ہمارے ڈیفینس میں رہتی ہیں، وہ عالم ہے. تو میری وائف نے، میرے بچوں نے ان سے جو ہے قرآن پڑھا اور کافی